اہل کفر نے ہر زمانے میں اسلام کے خلاف سازشیں کی ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی ان سازشوں میں سے ایک بہت بڑی سازش یہ تھی کہ انہوں نے جہاد کو بدنام کیا۔ انہوں نے کہا کہ جہاد دہشت گردی کا نام ہے، بلکہ اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ مفکرین تیار کیے اور انہوں نے یہ کہا کہ اسلام صرف امن کا درس دیتا ہے، اسلام میں جہاد نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو جہاد ہے یہ صرف دہشت گردی کا نام ہے، جہاد میں لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ کیا اسلام بد امنی پھیلانے کا دین ہے؟ اسلام نے تو جہاد کے قوانین بھی وضع کیے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ تم جنگ کی تمنا نہ کرو، لیکن فرمایا جب تمہارے سامنے دشمن آ جائے تو پھر پوری استقامت کے ساتھ اس کے ساتھ لڑو، اور فرمایا خبردار ان کے بچوں کو بھی کچھ نہیں کہنا، ان کی عورتوں کو بھی کچھ نہیں کہنا، بوڑھوں کو بھی کچھ نہیں کہنا، حتیٰ کہ فرمایا کہ مخالفین کے علماء کو بھی تم نے کچھ نہیں کہنا ہے۔ تو تم کہتے ہو کہ اسلام دہشت گردی پھیلانے والا دین ہے اور جہاد سے دہشت گردی پھیلے گی۔ ظالمو، تم سے بڑا دہشت گرد کون ہے؟ تم تو بچوں کے اوپر بمباری کرتے ہو، ناحق بچوں کو شہید کرتے ہو، اور ہمارا اسلام تو حالت جنگ میں بھی کہتا ہے کہ تم نے مخالفین کے بچوں کو بھی کچھ نہیں کہنا ہے۔ تم تو عورتوں کی عصمتوں سے کھیلنے والے لوگ ہو ظالموں، اور ہمارا دین تو حالت جنگ میں بھی عورت کی عصمت کی حفاظت کرتا ہے۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب حاتم طائی کی بیٹی آتی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کملی مبارک اپنے سر سے اتارتے ہیں اور حاتم طائی کی بیٹی کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ کسی نے کہا حضور کافرہ ہے، کافر کی بیٹی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، چاہے کافر کی ہو یا مسلمان کی ہو۔ تو ہمارا دین تو حالت جنگ میں بھی عورتوں کی عصمت کی حفاظت کرتا ہے۔ تم کہتے ہو جہاد دہشت گردی کا نام ہے، جہاد سے امن ختم ہوگا، لیکن جہاد تو امن کو قائم کرنے کا نام ہے۔ جہاد تو بقائے امن کے لیے کیا جاتا ہے، ظالم کے آہنی پنجوں کو توڑنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور مظلوم کو اس کا حق دلوانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ آج جب کہ فلسطین کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو ناحق شہید کیا جا رہا ہے، تو اس وقت ملت اسلامیہ کے حکمرانوں کے اوپر یہ فرض ہو چکا ہے کہ وہ اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی مدد کے لیے پہنچیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کتاب حکمت قرآن مجید میں فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے مسلمانوں تمہیں ہو کیا گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کرتے ہو؟ ان کمزور بہنوں کے لیے، ان کمزور عورتوں کے لیے، ان کمزور بچوں کے لیے کہ جو ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں اے اللہ ہمیں ان ظالموں کی بستی سے نکال دے، اور اے اللہ ہمارے لیے مددگار بھیج دے اور ہمارے لیے حمایتی بھیج دے۔ آج اگر ہم نے اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد نہ کی، ان کی نصرت اور ان کی اعانت کے لیے کھڑے نہ ہوئے، تو یہ تاریخ ہمیں بھول جائے گی اور پھر ہمارا نام تک بھی باقی نہیں رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کی پھٹکار ہمارے اوپر برسے گی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کتاب حکمت قرآن مجید میں فرمایا کہ اگر تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرو گے تو ہم تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دیں گے، اور تمہاری جگہ پہ ایک ایسی قوم کو لائیں گے کہ جو ہمارے نام کے اوپر جہاد کرنے والی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ ہماری جگہ پہ ایک اور قوم لائی جائے کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے، یہ خوش قسمتی اور یہ خوش بختی ہمیں اپنی جھولی میں ڈالنی چاہیے، اور اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے لیے، ان بچوں کے لیے، ان ماؤں کے لیے کھڑا ہو جانا چاہیے۔